آج ہم ڈسکس کریں گے انفورسمنٹ آف ہیومن رائٹس کے بارے میں۔ ہیومن رائٹس جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ وہ رائٹس ہیں جو ایز اے ہیومن ہر ایک بندہ انٹائٹلڈ ہے ان رائٹس کے لیے۔ یہ وداؤٹ کلر، کریڈ، کاسٹ اور ریلیجن ہر ایک بندے کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے۔ اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ 3 لیول پہ بیسیکلی ہوتی ہے، انٹرنیشنل میکینزم کے ذریعے، ریجنل میکینزم کے ذریعے یا پھر نیشنل میکینزم کے ذریعے۔ انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھیں یا انٹرنیشنل میکینزم کو دیکھیں تو اس میں 4 بڑے ہمارے پاس میکینزم ہیں۔ سب سے پہلا ہے وہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل، پھر یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس، پھر یونائٹڈ نیشن ٹریٹی باڈیز اور اسی طرح یونائٹڈ نیشن اسپیشل پروسیجر۔ ریجنل کی طرف اگر جائیں تو ECHR جو یورپین کمیشن آف ہیومن رائٹس ہے، اور یا کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے، یا انٹرنیشنل امریکن ہیومن رائٹس کورٹ ہوں گئے یا افریقن ہیومن رائٹ کورٹ ہو گئے، تو یہ ریجنل میں آتی ہیں۔ اور نیشنل میں نیشنل کورٹس ہو گئی، نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنس ہو گئی، اور سول سوسائٹی یا NGOs وغیرہ ہو گئی، تو وہ نیشنل لیول پہ آتی ہیں۔ آج جو ہمارا فوکس ہوگا تو وہ ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل پہ ہوگا، جو مین میکانزم باڈی ہے انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کو انفورس کرنے کے لیے۔ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل میں بیسیکلی 3 بڑے میکینزم ہیں، یونیورسل پیریوڈک ریویو، پھر اسپیشل پروسیجر اور پھر کمپلینٹ پروسیجر۔ اب ہم ان تینوں کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم جنرلی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں۔ تو جنرلی اس کی اسٹیبلشمنٹ یا اس کے مینڈیٹ کی بات کی جائے تو یہ 15 مارچ 2006 کو اسٹیبلش ہوا تھا، اور اس نے ریپلیس کیا تھا جو فارمر کمیشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کو۔ اس کی مینڈیٹ کی بات کی جائے تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو ایڈریس کرتا ہے اور میک شور کرتا ہے کہ تمام یونائٹڈ نیشن کے ممبر اسٹیٹ ہیومن رائٹس کو فالو کریں۔ اسی طرح اس کی ممبرشپ اور پریزیڈنسی کی بات کی جائے تو اس میں 47 ممبرز الیکٹ کیے جاتے ہیں 3 سال کے لیے۔ ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ ہر سال روٹیٹ ہوتا جاتا ہے، 1 سال کے لیے ایک پریزیڈنٹ۔ کرنٹلی جو پریزیڈنٹ ہے وہ چیک ریپبلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح اس کے سیشن یا ورک کی بات کی جائے تو اس کا 1 سال میں 3 سیشن ہوتے ہیں، لیکن اگر ایمرجنسی کوئی سچویشن ہے تو اس وقت یہ اسی ٹائم بھی سیشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں انٹریکٹیو ڈائیلاگس ہوتے ہیں، پینل ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر رپورٹ سبمٹ کی جاتی ہیں۔ پھر جب جو سب سے ہم نے کہا تھا کہ جو اس کے مین میکینزم تھے 3 میکینزم، اس میں ایک تو یونیورسل پیریوڈک ریویو تھا، پھر اسپیشل پروسیجر تھا اور پھر کمپلینٹ پروسیجر۔ اسٹارٹنگ وتھ یونیورسل پیریوڈک ریویو، تو یہ پیریوڈیکلی ایگزامن ہوتا ہے 193 کنٹریز، یعنی 193 کنٹریز جتنے بھی یونائٹڈ نیشن کے ممبر اسٹیٹ ہیں ان کی پیریوڈیکلی ایگزامینیشن ہوتی ہے۔ اس میں تمام ممبر اسٹیٹ کو ایکول ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، یعنی سب کی جو رپورٹ ہے وہ بائس نہیں ہوتی ہے، سب کو ایکولی ٹریٹ کر کے ان کے ایکچوئل رپورٹ سبمٹ کی جاتی ہیں۔ یہ 4 سائیکلز میں آپریٹ ہوتا ہے اور ہر ایک اسٹیٹ کو اس دوران اس کی ریویو کی جاتی ہے۔ اب ریویو کا پروسیجر اگر دیکھیں تو اس میں ورکنگ گروپس ہوتے ہیں، 47 ممبرز ہوتی ہیں جو یہ ریویو کا کام کرتی ہیں، جو ہیومن رائٹ کاؤنسل الیکٹ کرتی ہے جن کو۔ ریویو جو ہے وہ کیسے کنڈکٹ ہوتی ہے تو یہ یونیورسل پیریوڈک ریویو جو ہے وہ 3 رپورٹس پہ بیس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا رپورٹ ہوتا ہے نیشنل رپورٹ، یعنی جس اسٹیٹ میں ہیومن رائٹس کے کنسرن کی بات ہو رہی ہے تو اسی اسٹیٹ سے ایک رپورٹ طلب کی جاتی ہے، اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کمپائلیشن آف انفو فرام UN سورسز کی جاتی ہے، جو بیسیکلی ہائی کمشنر آفس جو ہے یا یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ہیومن رائٹس کا جو آفس ہے اس سے انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے اور وہ سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ طلب کی جاتی ہے، وہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے لی جاتی ہے، یا NGOs وغیرہ ہو گئے، نیشنل ہیومن رائٹس جو کمیٹیز وغیرہ ہو گئی، تو ان سے بھی رپورٹ طلب کی جاتی ہے، اور ان تینوں رپورٹ کو پھر سمرائز کر کے یونیورسل پیریوڈک ریویو دیا جاتا ہے۔ اس میں انٹریکٹیو سیشن بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس اسٹیٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس اسٹیٹ کو کلیریفیکیشن کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈائیلاگس ہوتی ہیں، اور ان ڈائیلاگس کے بعد ایک سمری پیش کی جاتی ہے۔ اس سمری میں تمام جو اتنی بھی باتیں ہوئی تھیں ان کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ریکمنڈیشن بھی ہوتی ہے، یعنی اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ امپروومنٹ کریں۔ یہ اسٹیٹ کی اگین پھر مرضی ہے کہ وہ ان کو اڈاپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ان کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔
پھر جو سیکنڈ پروسیجر اس میں ہے وہ ہے اسپیشل پروسیجر. تو اسپیشل پروسیجر جنرلی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس یا ہیومن رائٹس ورکنگ گروپس پہ مشتمل ہوتی ہے. اس میں جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ہیومن رائٹ کاؤنسل سے ہی کی جاتی ہے, اور ان کی اپوائنٹمنٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بندے کو الیکٹ کیا جا رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو, امپارشل ہو. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس میں جتنے بھی اسپیشل پروسیجر میں جتنے بھی بندے ہوں گے وہ UN ممبر اسٹاف نہیں ہوں گے, یعنی UN کے اسٹاف نہیں کنسیڈر کیے جائیں گے, جس کی وجہ سے ان کو کوئی سیلری وغیرہ بھی نہیں دیے جاتے. وہ صرف اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یہ تمام کام کرتے ہیں. ان کا جو مینڈیٹ ہے یا ورک میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یا تو تھیمیٹک ہوتی ہے, کسی خاص پرابلم کو سامنے رکھ کے اس کو سولو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا کنٹری ٹو کنٹری یہ دیکھتے ہیں کہ کس کنٹری میں کون سے وائلیشن ہو رہی ہے اور کس چیز کی امپروومنٹ کی ضرورت ہو رہی ہے. اب کرنٹلی اگر دیکھیں تو 44 جو ہے وہ تھیمیٹک ہمارے پاس ان پہ کام کر رہے ہیں, اور 12 کنٹری مینڈیٹس پہ یہ کام کر رہی ہیں. یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ تو یہ کنٹری وزٹ کرتے ہیں, وہاں سے پہلے تو اسٹیٹ سے اپروول لیتے ہیں جس اسٹیٹ کی وزٹ کی جا رہی ہے, پھر ادھر جا کے جو جتنے بھی ہیومن رائٹس کے مطلب مین افیکٹڈ ایریاز ہو سکتی ہیں ان کو وزٹ کیا جاتا ہے, سچ ایز پریزن ہو گئے, ہسپتال وغیرہ ہو گئے. پھر کمیونیکیشن بھی کی جاتی ہے. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے, انڈیویجول سے, NGO سے. پھر اویئرنیس اور ایڈوکیسی کمپینز بھی یہ چلاتے ہیں. لاسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کمپلینٹ پروسیجر. کمپلینٹ پروسیجر جو ہے وہ اسپیسیفکلی انڈیویجولس, گروپس اور آرگنائزیشن کے لیے بنائی گئی ہیں. یعنی کنسسٹنٹ پیٹرن آف گروس وائلیشن جب ہوگی ہیومن رائٹس کی, تب اگر کوئی انڈیویجول یا گروپ یا آرگنائزیشن چاہتی ہے تو وہ بھی فائل اپ کر سکتی ہیں. تو اس کے اسٹیبلشمنٹ یا پرپس کو اگر دیکھیں تو یہ 2007 میں ہیومن رائٹ کاؤنسل نے ہی اسٹیبلش کیا تھا, اور اس نے 1503 پروسیجر کو ریپلیس کیا تھا. اس میں کنفیڈینشیلٹی اور امپارشلٹی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, یعنی جو ممبر یہ انفارمیشن ڈسکلوز کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی پبلکلی اس کا نام اور اس کے کریڈینشلز وغیرہ کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ اس میں ایڈمیسیبلٹی اور اسکریننگ ٹیسٹ بھی ہوتی ہیں, یعنی جو بندہ ایلیگیشن لگا رہا ہے کیا وہ باعث ہیں یا نہیں ہیں, وہ چیزیں بھی ساری مطلب ایگزامن کی جاتی ہے, جس کو ایگزامینیشن اینڈ ایکشن کہا جاتا ہے. یعنی ایگزامینیشن اور ایکشن میں 2 گروپس ہوتے ہیں. ایک ورکنگ گروپ جو ہے وہ آن کمیونیکیشن ہوتا ہے, اور دوسرا ورکنگ گروپ آن سچویشن ہوتا ہے. ورکنگ گروپ اور ان کمیونیکیشن یہ ہے کہ جو یہ کیا کریں گے کہ یہ بندے یہ دیکھیں گے کہ جو انڈیویجول نے جو ایلیگیشنز لگائے ہیں یا جو گروس پیٹرن آف وائلیشن کی وہ بات کر رہا ہے ہیومن رائٹس کی, کیا وہ ویلڈ ہیں یا وہ سفیشینٹ ہیں یا انسفیشینٹ ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ انسفیشینٹ ہے تو اس جو کمپلین ہے اس کو ریویو میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ سفیشینٹلی اس پہ مطلب کوئی ایسا کیس نہ بن جائے جو مطلب جس کو کنفرنٹ کیا جائے یا سولو کیا جائے, تب تک اس کو ریویو میں رکھا جاتا ہے. لیکن ونس وہ ایک ایسا ایشو بن جائے کہ جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے, تو پھر اس کو ورکنگ گروپ آن سچویشن کی طرف ریفر کیا جاتا ہے, جو اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہے, اس کو پورا باقاعدہ دیکھتی ہے اور پھر رپورٹ سبمٹ کرتی ہے, اور اس رپورٹ میں سجیشنز اور تمام چیزیں مینشن ہوتی ہیں. تو یہ تھی ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول پہ ہیومن رائٹس کی انفورسمنٹ کے بارے میں.